اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی علیہ کلمات کے سار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے چھٹا کلمہ۔ مولا فرماتے ہیں من رضی عن نفس کثر الساخط علیہ والصدقۃ دواء منجح واعمال العباد فی عاجلہم نصب اعینہم فی عاجلہم۔ جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے، اور صدقہ کامیاب دوا ہے، اور دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ یہ ارشاد 3 کلموں پر مشتمل ہے۔ پہلے جملہ میں خود پسندی سے پیدا ہونے والے نتائج اثرات کا ذکر کیا مولا نے کہ اس سے دوسروں کے دلوں میں نفرت و حقارت کا جذبہ جنم لیتا ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے بات بات میں اپنی برتری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ کبھی عزت و احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور لوگ اس کی تفوق پسندانہ ذہنیت کو دیکھتے ہوئے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور اسے اتنا بھی نہیں سمجھتے جتنا کچھ وہ ہے، چہ جائے کہ جو کچھ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے وہ اس کو قبول کر لیں یا اس کو سمجھ لیں۔ حب ذات سبب بنتی ہے کہ انسان اپنے آپ اور دوسروں کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس کو قول و فعل سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہر چیز اور ہر کسی کو اپنے فائدے کے لیے قبضے میں کر لے، اور کسی کو حق حاصل نہ ہو کہ اس کے اس رویہ پر اعتراض کرے۔ اس طرح کی خود پسندی مزاج کے افراد کو اکثر لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ اس کی یہ حرکتیں اس کے گھر کی تربیت کا پتہ دیتی ہیں کہ اس کے والدین نے اس کو آسائش اور رفاہ بھری زندگی دے کر کس قدر بگاڑ دیا ہے، اور کبھی اس کی غلطیوں پر اس کو ٹوکا تک نہیں ہے۔ شر الآباء من دعاہ الی الافراط، سب سے برے ماں باپ وہ ہیں جو اولاد کو بہت زیادہ پیار محبت دے کر ان کو بگاڑ دیتے ہیں۔ دوسرا جملہ صدقہ کے متعلق ہے، اور اسے ایک کامیاب دوا سے تعبیر کیا ہے۔ کیوں کہ جب انسان صدقہ و خیرات سے محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرتا ہے تو وہ دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی عافیت طلب کرتے ہیں، جو قبولیت کا مرتبہ پا کر اس کی شفا یابی کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، داوو مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو۔ انسان ہمیشہ زمینی اور آسمانی بلاؤں اور آفات میں گھرا ہوا ہے، اور ہر وقت ممکن ہے کوئی ناگوار حادثہ پیش آ جائے۔ ان تمام آفات و بلیات سے بچنے کے لیے صدقہ ایک مؤثر دوا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور یہ سب سے کامیاب علاج ہے۔ صدقہ سے موت بھی ٹل جاتی ہے۔ جو درد اور بیماری کسی طریقے سے ٹھیک نہ ہو وہ دعا اور صدقہ کے ذریعے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جو تلخیوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب ہمارا دین کامل اور اس کے پاس ہر چیز کا علاج ہے تو ہم اسلامی احکام کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ تیسرا جملہ حشر میں اعمال کے بے نقاب ہونے کے متعلق ہے۔ انسان اس دنیا میں جو اچھے اور برے کام کرتا ہے وہ حجاب عنصری کے حائل ہونے کی وجہ سے ظاہری حواس سے ادراک نہیں ہو سکتے، مگر جب آخرت میں مادیت کے پردے اٹھا دیے جائیں گے تو وہ اس طرح آنکھوں کے سامنے عیاں ہو جائیں گے کہ کسی کے لیے انکار کی گنجائش ممکن نہیں ہوگی۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے، یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اس دن لوگ گروہ گروہ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں،
جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ مومن جب قبر سے اٹھے گا تو اپنے سامنے انتہائی ایک خوبصورت وجود کو دیکھے گا۔ مومن اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے اتنا خوبصورت وجود نہیں دیکھا۔ وہ جواب دے گا میں تمہارا عمل ہوں، اور وہ پھر نور کی شکل میں تبدیل ہو کر اس کو بہشت تک لے آئے گا۔ اور کافر جب قبر سے نکلے گا تو اپنے سامنے انتہائی ایک قبیح منظر دیکھے گا، اور اس سے سوال کرے گا کہ تم کون ہو؟ کہ اللہ کی قسم میں نے اس سے بری شکل کی چیز کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ تو وہ جواب دے گا کہ میں تمہارا وہ کردار ہوں، اور وہ اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان نورانی کلمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الاطہار۔